عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے کورس کا آج یہ نواں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے علم کے معنی اور اس کا مفہوم اور اسلام کا تصور علم۔ آج کے لیکچر میں ہم جو باتیں پڑھیں گے ان میں علم کے معنی اور اس کے مفہوم پر بات ہوگی، اور اسی طریقے سے علم کی جو اہمیت قرآن و حدیث میں اور اس کی جو فضیلت سمجھ میں آتی ہے، ہم اس پر بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ایمان، عبادات اور اخلاقی سرچشمے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد معاشرتی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علم کے معنی کیا ہیں اور علم کی اہمیت کیا ہے اور اسلام کا تصور علم کیا ہے، تاکہ ہم جب میدان علم میں قدم رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ علوم کی کون سی اقسام ہیں کہ جن کے حاصل کرنے کی اسلام نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اجازت دی بلکہ ہمیں ترغیب بھی دی اور ایک حد تک تاکید بھی کی۔ گویا ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور میدان علم کی شہسواری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کا تصور علم ہے کیا، کون سے علوم ہیں کہ جن کے حاصل کرنے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، کون سے علوم ہیں جن کے حاصل کرنے کی اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں اسلام روکتا اور منع کرتا ہے۔ اس ضمن میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان گرامی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم مراد لے رہے ہیں، یہ ہمیں جبھی پتہ چلے گا جب ہم اسلام کے تصور علم کو سمجھیں گے، اور اسلام کے اس تصور علم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت اختصار کے ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ مختلف علمی میدانوں میں ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان علماء اور دانشوروں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے علم کے معنی سمجھیے۔ علم کے معنی جو علماء لغت نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کی اصل اور پوشیدہ حقیقت کو جاننا علم ہے۔ علم کے اس مفہوم پر غور کریں تو آپ کو علم اور معلومات کے اندر تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا۔ وہ یہ کہ ایک چیز کی ظاہری حقیقت کو جاننا علم نہیں بلکہ معلومات ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کو جاننا یہ معلومات نہیں بلکہ علم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے دیکھتے ہی یہ جان لیں کہ یہ کمپیوٹر ہے، تو یہ معلومات ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم کے معنی یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کی پوری ٹیکنالوجی کا علم ہو، آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کمپیوٹر چلاتے کیسے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کمپیوٹر کے پروگراموں سے استفادہ اور فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر آپ کو معلوم ہوں گی تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کے پاس کمپیوٹر کا علم ہے۔ لیکن محض کمپیوٹر کو دیکھ کر یہ بتا دینا کہ یہ کمپیوٹر ہے، یہ کمپیوٹر کا علم نہیں بلکہ کمپیوٹر کی معلومات ہے۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کسی چیز کی اصل اور پوشیدہ حقیقت کو جاننے کا نام ہے، اس چیز کی ظاہری شکل و صورت کو اور ظاہری شکل و صورت سے اس چیز کو پہچاننے کا نام علم نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب آپ یہ سمجھیے کہ علم کی تعریف کیا ہے، علم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دراصل اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے تو ہمیں محسوس یہ ہوگا کہ آج تک کے ماہرین علم اور فلاسفہ اس معاملے میں پریشان ہیں اور اس سوال کا کوئی جواب دینے سے قاصر ہیں کہ علم کی ڈیفینیشن، علم کی تعریف کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے علماء نے علم کی مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کی صحیح حقیقت سے آج تک کوئی آشنا نہیں ہو سکا۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اصل میں اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا علم بے حد و انتہا ہے، اللہ کا علم زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہے۔ اسی طرح سے جو علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس علم کی اتنی مختلف اور اتنی زیادہ اقسام و انواع ہیں کہ کوئی ایسی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ جو علم کی تمام نوعیتوں اور علم کے تمام اقسام کے اوپر مشتمل ہو۔ ایک ایسی عبارت، ایسے الفاظ کہ جن الفاظ کے اندر علم کی تمام قسمیں اور علم کی تمام نوعیتیں داخل ہو جائیں، ایسے عبارت بنانا اور ایسے الفاظ پیش کرنا دراصل مشکل ہے۔ حق تعالی جل شانہ علم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے یعنی اللہ تعالی کے پاس ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور جو بھی دانہ زمین کی تاریکی میں پڑتا ہے، کوئی تر اور کوئی خشک چیز گرتی ہے، وہ سب کے سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا علم بے حد و انتہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ علم کو صرف اللہ کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور ہستی اور کسی اور ذات کے ساتھ علم کو منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں علم کی اہمیت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور بہت سے آپ کے فرامین ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں علم کے حاصل کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے، علم تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ علم کا اثر سرچشمہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے۔ اس علم کا اصل منبع اور سرچشمہ اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے انعام اور اپنے فضل کے طور پر اس علم کا کچھ نہ کچھ حصہ انسانوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن انسانوں کو جو علم عطا فرمایا ہے، اللہ کے علم کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس بات کو بھی سمجھیے آگے بڑھنے سے پہلے کہ اگر ہم یہ سمجھیں اور یہ تصور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا، اور آج سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک جتنے لوگ علم حاصل کریں گے، ان تمام لوگوں کا علم اگر ملا لیا جائے تو وہ تمام لوگوں کا علم یعنی تمام انسانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اور اس کائنات کے آخری انسان تک کا علم اللہ کے علم کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا، اس کی وہ قدر و قیمت بھی نہیں ہے جو سمندر کے سامنے پانی کے ایک بوند کی ہوتی ہے۔ جو نسبت اور جو قدر و قیمت یا جو مقدار کا ریشو سمندر اور پانی کی ایک بوند میں ہوتا ہے، تمام انسانوں کا علم ملا کر اللہ کے علم کے سامنے وہ حیثیت اور وہ قدر و منزلت بھی نہیں رکھتا۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ اب ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں علم کا لفظ مختلف طرح سے کل 778 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اہمیت کی ہے علم کی، وہ ہمیں یہیں سے سمجھ میں آ گئی کہ اتنی زیادہ مرتبہ قرآن کریم نے علم کا لفظ استعمال کیا، علم کی طرف ہمیں متوجہ کیا، علم حاصل کرنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا، اور علم حاصل کرنے کی ہمیں تاکید کی۔ 778 مرتبہ علم کے اس استعمال کے علاوہ علم کے کچھ مترادفات بھی ہیں جو قرآن کریم نے استعمال کیے، جن میں یعقلون کا لفظ ہے، تعقلون کا لفظ ہے، یتدبرون کا لفظ ہے، یفقہون اور تفقہون کا لفظ ہے، یشعرون اور تشعرون کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اس 778 مرتبہ کے علاوہ ہیں، یہ الفاظ بھی قرآن نے متعدد جگہ پر اور بہت سی جگہوں پر استعمال کیے ہیں۔ پھر یوں بھی سمجھیے کہ علم کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نقل کیا، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔
فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کر بدامنی کرے گی، فساد مچائے گی، قتل و غارت گری کرے گی، اور اس کے بالمقابل ہم تیری تسبیح اور حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں تمہیں کچھ چیزوں کا علم سکھاتا ہوں۔ ایک کلاس ہوئی اور اس کلاس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، فرشتے بھی موجود تھے، ان فرشتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی چیزوں کے متعلق بتلایا، ان کے نام بتلائے اور ان کی حقیقتوں سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے متعلق فرشتوں سے سوال کیا کہ بتلاؤ یہ جو چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتوں نے ان چیزوں کا نام اور ان کی حقیقت بتلانے سے معذرت کر دی اور یہ کہا کہ ہم یہ نام نہیں بتلا سکتے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہی بات کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلائی تھیں بتلا دی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت دینے کا اعلان کیا اور خلافت کے اس اعلان کے اوپر فرشتوں کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ آپ ایسی مخلوق کو ہمارے مقابلے میں کیوں خلافت عطا کر رہے ہیں، تو حق تعالی جل شانہ نے آدم کی فضیلت اور آدم کی برتری جو فرشتوں پر ثابت کی، وہ کس طریقے کی؟ وہ علم کے ذریعے سے کی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کی کائنات کے اوپر جو فضیلت اور برتری ہے، اس کا جو کائنات کے اوپر تفوق ہے، کائنات کے اوپر اس کی جو تسخیر کا معاملہ ہے، وہ تمام کا تمام معاملہ علم سے ہی وابستہ ہے۔ وہ اگر جانوروں سے افضل ہے، وہ اگر پہاڑوں اور پتھروں سے بہتر ہے، وہ اگر صحراؤں اور ندیوں اور نالوں سے بہتر ہے، وہ پانی اور ہوا اور حتیٰ کہ فرشتوں اور جنات سے بھی افضل ہے، تو علم کی بنیاد پر اور علم کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے علم کا انتخاب کیا، خلافت کے لیے تسبیح و تقدیس کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے علم کا انتخاب کیا اور ایک ایسی ہستی کو اور ایک ایسی مخلوق کو خلافت عطا کی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم رکھا تھا۔ اس لیے کہ علم کے بعد بھی انسان کے اندر تسبیح و تحمید کا اور تقدیس کا رنگ ہوگا، لیکن یہ جو تسبیح و تحمید ہوگی جو ایک علم کو حاصل کرنے کے بعد ہوگی، وہ اس تسبیح و تحمید کا، اللہ کی اس پاکی کے بیان کیے جانے کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک روزے دار کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک روزے دار سارا دن روزہ رکھنے کے بعد شام کو روزہ افطار کرتا ہے، شدید پیاس کے عالم میں وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اس کے دل سے الحمدللہ نکلتی ہے، تو اس کی اس الحمدللہ کے اوپر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ اس الحمدللہ پر فرشتے کیوں رشک کرتے ہیں؟ اس لیے رشک کرتے ہیں کہ فرشتے پیاس ان کی ضرورت نہیں ہے، پانی ان کی حاجت نہیں ہے، اور جب پیاس لگنا ان کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے تو پانی سے وہ لطف نہیں حاصل کر سکتے جو لطف انسان پیاس کے عالم میں پانی کے چند گھوٹ پی کر حاصل کرتا ہے، اور اس لطف کو حاصل کر کے اس کے دل سے جو بے اختیار الحمدللہ نکلتی ہے، اس الحمدللہ کا مقام فرشتوں کی الحمدللہ سے بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے۔ یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جب ایک انسان کائنات کا علم حاصل کرے گا، کائنات میں اللہ کے قدرتوں کا علم حاصل کرے گا، کائنات میں اللہ کے قدرتوں کے مظاہر کو دیکھے گا اور اللہ کے قدرت کے ان مظاہر کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کرے گا اور علم حاصل کرے گا، اور اس علم کے نتیجے میں وہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کو جو بیان کرے گا، تو حمد و ثنا کا یہ بیان فرشتوں کی حمد و ثنا سے کہیں اعلیٰ اور کہیں برتر اور بہتر ہوگی۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اس پہلی وحی کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں۔ غار حرا کے اندر جو پہلا پیغام اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، وہ پیغام کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے یعنی کلاٹ سے پیدا کیا۔ پڑھو آپ کا رب بڑا کریم ہے،
جس نے قلم سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ یعنی رب کریم جب اپنی بہترین کتاب نازل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بہترین دین کو دنیا کے اندر بھیجنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بہترین رسول اور بہترین پیغمبر کا انتخاب فرما رہے ہیں، اور اپنے اس بہترین اور اعلیٰ ترین پیغمبر کے اوپر اپنی اعلیٰ ترین کتاب کے نزول کا جب آغاز کر رہے ہیں، تو اس آغاز کے اندر جو الفاظ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ آواز کیا ہے؟ اقرا، کہ پڑھو۔ گویا اسلام ایک علمی تحریک ہے، اور اس علمی تحریک کا آغاز اقرا کے لفظ سے یعنی پڑھو کے لفظ سے ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عہد اسلام، اور جب ہم اسلام سے پہلے کے عہد کی بات کرتے ہیں، اسلام سے پہلے کے دور کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کو دور کفر نہیں کہتے بلکہ دور جاہلیت یا عہد جاہلیت کہتے ہیں۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے سے زیادہ کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے۔ یعنی صاحب علم لوگ معاشرے میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، معاشرے کے بہترین افراد ہوتے ہیں، اور معاشرے کے ان بہترین افراد کے اندر یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ جو جتنا علم میں اعلیٰ تر ہے، جتنا علم میں زیادہ ہے، وہ معاشرے کے اندر بہترین انسان اور معاشرے کے اندر اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے علم کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ علم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس علم کے مختلف درجات اور مختلف مراتب ہیں، جیسا کہ وفوق کل ذی علم علیم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ علم کے یہ درجات اور مراتب جب انسانوں کے اندر اپنی انتہا اور اپنی معراج کو پہنچتے ہیں، علم اپنے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچتا ہے، تو وہ نبوت کی صورت کے اندر اور رسالت کی صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ گویا علم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، علم جب اپنی معراج کو پہنچتا ہے، تو وہ نبوت اور رسالت کی شکل کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے اندر اعلیٰ ترین انسان ہوتا ہے، اپنی امت کا بہترین فرد ہوتا ہے، اور اپنی امت کا ایک رہنما اور اپنی امت کے لیے ایک ہادی بن کر آتا ہے، اپنی امت کو گمراہی سے نجات دلاتا ہے، اپنی امت کا تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے، اپنی امت کی تعلیم و تربیت کا بہترین معلم ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک نبی کے فریضہ نبوت کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں گویا ایک علمی تحریک کی شکل کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں اور سامنے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی حق تعالی جل شانہ نے کہ ذرا آپ پوچھئے ان لوگوں سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہیے کہ کیا علم والا اور بغیر علم کا آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک طرف ایک صاحب علم ہے اور ایک طرف ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے جو علم کی دولت سے محروم ہے؟ کیا ہم ان دونوں کو برابر انسان تصور کریں گے؟ کیا ہم ان دونوں کو ایک جیسا انسان تصور کریں گے؟ یہ کیسی غیر فطری اور غیر عقلی بات ہوگی اگر ہم یہ بات کہنے والے ہوں کہ ایک علم والا اور ایک علم سے عاری اور علم سے بے نیاز انسان، دونوں انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی ہی چیز ہوگی کہ جیسے ہم یوں کہہ دیں کہ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہیے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے، ایک عالم اور ایک جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ علم ان اللہ کی نظر میں انسان کے درجات کی گویا بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو ایمان والے ہوں گے، ان میں سے جو صاحب علم ہوں گے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اس آیت مبارکہ پر ذرا غور فرمائیے، 3 طبقات انسان کے بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ایمان سے بھی محروم ہے، یہ سب سے ادنا اور سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرے نمبر پر اور دوسرے درجے پر، دوسرے مرتبے پر جو انسان ہیں وہ صاحب ایمان لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، وہ دوسرے درجے اور مرتبے پر آئیں گے۔
اور پھر تیسرے اور اعلیٰ ترین درجے اور اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر وہ لوگ آئیں گے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی دولت سے بھی مالا مال اور علم کی دولت سے بھی بہرہ مند ہیں۔ اسی طرح سے علم کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ تفکر، تدبر اور عقل سے کام لینے پر زور دیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا یہ امتیاز ہے، آپ یہ محسوس فرمائیں گے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی بھی دین کے اندر، دنیا کے کسی بھی نظریاتی اور فکری میدان کے اندر آپ یہ محسوس کریں گے کہ کسی بھی نظریے اور کسی بھی فکر نے اپنی خالص نظریاتی اور فکری بنیادوں کے معاملے میں عقل سے کام لینے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ تمام عقائد اور تمام نظریات کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ آپ انہیں عقل کی بنیاد پر پرکھنے اور عقل کی میزان پر پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کی بحث کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حق تعالی جل شانہ نے یہ جو ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نظریاتی اور فکری دنیا کے اندر، اور اس نظریاتی اور فکری دنیا کو اگر آپ عقل کی میزان پر پرکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہترین ایمان اور بہترین نظریاتی اور فکری دنیا نظر آئے گی۔ قرآن حکیم نے ہر مقام پر، ہر جگہ جہاں بھی نظریاتی اور فکری بات کی ہے، اس نظریاتی اور فکری بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ساتھ واضح کیا، اور عقلی دلائل کے ساتھ واضح کرنے کے بعد کہیں کہا افلا تعقلون، کہیں کہا افلا یتدبرون، کہیں کہا افلا یفقہون، کہ یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں، یہ فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تدبر اور غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر ذرا سا غور کریں، اگر ذرا سا عقل سے کام لیں، اگر ذرا سا بصیرت سے کام لیں تو انہیں یہ بات بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے کائنات اور کائنات کی تخلیق، کائنات کے نظام پر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ ہر مقام پر قرآن کریم میں آپ یہ بات محسوس فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو سامنے بیان کیا، اور کائنات کے اس نظام کو بیان کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہ نے اس نظام کے اوپر غور کرنے کی دعوت دی۔ کہیں حق تعالی جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ درختوں کے نظام کے اوپر غور کرو۔ ذرا سوچو اس بات کو کہ ایک پودا جو انتہائی نرم و نازک ہوتا ہے، جس کی حیثیت اور جس کی طاقت اور قوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ انتہائی نرم و نازک پودا زمین جیسی سخت چیز کو کس طریقے سے پھاڑتا ہے اور کیسے پھاڑ کر زمین میں سے باہر نکلتا ہے، ذرا اس بات کے اوپر غور و فکر کرو۔ اسی طریقے سے حق تعالی جل شانہ نے آسمانی دنیا کے اندر نظام شمسی، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، چاند اور سورج کا نظام، ان نظاموں کی طرف متوجہ فرمایا، بارشوں اور پہاڑوں کے اور بارشوں اور ہواؤں کے نظام کی طرف متوجہ فرمایا کہ ذرا ان نظاموں کے اوپر غور کرو، ان نظاموں کو ذرا عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو کائنات کی تخلیق کے اوپر، کائنات کے نظام کے اوپر غور کرنے کی حق تعالی جل شانہ نے اور عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی۔ کائنات پر غور کرنے کے علاوہ حق تعالی جل شانہ نے خود انسان کی تخلیق کے اوپر غور کرنے کی بھی دعوت دی۔ چنانچہ وہی بات جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ حق تعالی جل شانہ نے سب سے پہلی وحی کے اندر جو پیغام نازل فرمایا، وہ پیغام کیا تھا کہ اس پروردگار عالم کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں ایک خون کے ایک لوتھڑے کے ذریعے سے پیدا کیا، اس پروردگار عالم کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں سکھایا اور بتلایا اور قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہاں انسان کو انسانی تخلیق کے اوپر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آج انسان اپنے عقل کی صلاحیت کے اوپر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے، علم کے بڑے بڑے میدان وہ سر کر لیتا ہے، علم کے میدانوں کے اندر شاہ سواری کر لیتا ہے، لیکن ذرا وہ یہ سوچے کہ وہ اصل میں تھا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا، اس کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، اس کی تخلیق کن کن مراحل سے گزری، کن کن مراحل سے گزر کر وہ اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر آیا، اور کائنات کے اندر آنے کے بعد اور اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ کن کن مراحل سے گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے علم سے اور کیسے تفکر اور تدبر سے اور غور و فکر کرنے کی اور عقل کی صلاحیت سے نوازا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ علم کا اصل منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے۔ گویا اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کی کوئی دنیا کے اپنی دل کے اندر آباد کرنا چاہتے ہیں، علم کے میدان کے اندر کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر غور کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ جب قرآن کریم پر غور کرنے کی باری آتی ہے
تو ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن کریم کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ گویا جو شخص قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتا، قرآن کریم کو اپنے علم کا سرچشمہ نہیں بناتا اور نہیں سمجھتا، قرآن حکیم اس کو یوں کہتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، اس کا دل کسی سوچ اور کسی فکر کے اوپر آنے والا نہیں ہے، کوئی علم کے اندر وہ میدان سر کرنے والا نہیں ہے، اور علمی رتبے اور علمی میدان کے اندر وہ کوئی مقام اور کوئی رتبہ حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم پر ہم غور کریں تو عقائد و ایمانیات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات، ساری کی ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم سکھلاتا ہے، اور قرآن کریم ہمیں ان تمام باتوں سے باخبر اور معلومات ہماری فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین بھی علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بدء الوحی، یعنی ابتدا کی ہے وحی سے، کہ وحی کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی، یہاں سے آغاز کیا، پھر کتاب الایمان، ایمان کی بحثوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد کتاب العلم شروع کی، اور اس کتاب العلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین جو علم کی حوالے سے، علم کے موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح ترین فرامین ملے، آپ نے وہ فرامین جمع کیے۔ ان فرامین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے مختلف تصورات کو بیان کیا، کہیں علم کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا، کہیں اس بات کو بیان کیا کہ علم کس طریقے سے دوسروں تک پھیلانا چاہیے، علم کی بات کس طریقے سے ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک پہنچانی چاہیے، اور پھر ایک مثال کے ذریعے سے حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اس دنیا کو اور علم سے استفادہ کرنے اور علم سے فائدہ اٹھانے والوں کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایک بارش کی سی ہے، کہ یہ بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین کی مختلف صلاحیتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی زمین پر جب پانی برسا تو وہ زمین صاف ہو گئی، اس پر جو تھوڑا بہت میل کچیل تھا وہ میل کچیل ختم ہو گیا۔ کسی زمین پر پانی برسا تو اس زمین نے اس کو جذب کر لیا اور پھر اس سے گھاس اور پودے اگنے لگے۔ کسی جگہ پر یہ پانی برسا تو وہاں جمع ہو گیا اور لوگوں نے اس پانی کو پیا، اس پانی سے فائدہ حاصل کیا، جانوروں نے بھی اس پانی کو پیا اور اس سے سیراب ہوئے۔ اور کسی چٹیل میدان کے اندر یہ پانی پڑا، یہ پانی برسا تو اس پانی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی طرح علم ہے، کہ علم کسی دماغ کے اوپر آتا ہے، کسی انسان کے اندر آتا ہے تو بعض اوقات تو اس انسان کے اوپر بھی کوئی اثرات مرتب نہیں کرتا۔ جیسے ایک چٹیل میدان کے اندر بارش ہوتی ہے، ایک چٹیل پہاڑ کے اوپر اور پتھر کے اوپر بارش ہوتی ہے تو نہ پہاڑ کو کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ اس کے اثرات سے کوئی دوسرا آدمی مستفید ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات علم انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر علم جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے دوسرے لوگ مستفید ہوتے ہیں، دوسرے لوگ سیراب ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ علم کے اندر ایک ایسے کارہائے نمایاں بھی سر انجام دے جاتا ہے کہ وہ کارہائے نمایاں اس کی زندگی کے بعد اور اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے صاحبان علم و دانش، کہ جو صاحبان علم و دانش اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے بعض لوگوں کو 1000 برس بھی گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کے علوم سے مستفید ہو رہے ہیں، آج بھی ہم ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو گویا ایک انسان وہ ہوتا ہے، یہ انسان ویسا ہے کہ جیسے بارش کے متعلق حضور نے فرمایا کہ بارش کسی زمین میں پڑتی ہے تو وہاں جمع ہو جاتی ہے، اس سے گھاس پھوس اگتا ہے، اور گھاس پھوس اگنے کے بعد اس سے جانور بھی کھاتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی اس سے معدنی ذخائر اور زرعی ذخائر جو ہیں اور خوراک و زراعت کے جو ذخائر ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، انسانی زندگی اور انسانی حیات کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک علم حاصل کرنے والا وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے علم سے انسان زندگی اور حیات پانے والے بہت سے لوگ اس سے مستفید اور فائدہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان نقل فرمایا، اور اس سے بڑی واضح ہو جاتی ہے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت۔ آپ نے ارشاد فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج، قیل یا رسول اللہ ما الحرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے، حرج بہت ہوگا۔ پوچھا گیا حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے ترچھا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرح گویا آپ کی مراد حرج سے قتل تھی، یعنی علم انسانوں کے اندر امن و امان کا ضامن ہوتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسانوں کے اندر جب تک علم رہے گا، انسان امن و امان کے ساتھ، محبت و اخوت کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے اخلاص کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ لیکن جب انسانوں کے اندر سے علم اٹھ جائے گا، جب انسانوں کے اندر سے علم کی اہمیت ختم ہو جائے گی، تو پھر انسانوں کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ سب ایک دوسرے کو مار کھانے کو اور سب ایک دوسرے کے قتل و غارت گری کو کے درپے ہوں گے، اور وہ محبتیں اور وہ اخلاص کہ جو انسانوں کا اور خاص طور پر اہل ایمان کا خاصہ تھا، وہ تمام کا تمام اٹھ جائے گا۔ اور یہ چیز قیامت کی نشانی اور قیامت کے علامت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا انسانوں میں سے علم کا اٹھ جانا، انسانوں کے اندر علم کا کم ہو جانا، یہ قیامت کی نشانی اور قیامت کی علامت ہے۔ جب تک انسانوں کے اندر علم کا فروغ رہے گا، یہ دنیا بھی قائم رہے گی، اس دنیا کے اندر بھی زندگی کے اور حیات کے آثار قائم رہیں گے۔ لیکن جب آپ یہ محسوس کریں اور یہ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر سے علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، انسانوں کے اندر سے علم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور علم کا گراف بجائے اوپر جانے کے نیچے کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ روز قیامت برپا ہونے والا ہے، روز محشر قریب آنے والا ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کی تمام یہ زیب و زینت جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور حق تعالی جل شانہ اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ بات دیکھیں کہ آپس کی محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، آپس کی ہمدردیاں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے مظاہرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بالمقابل مادیت ہمارے اوپر سوار ہوتی چلی جا رہی ہے، دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، قتل و غارت گری بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ گویا علم اٹھ گیا ہے۔ یہ تمام باتیں علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب انسانوں کے اندر علم اٹھ جاتا ہے تو علم کے اٹھ جانے سے یہ تمام مراحل اور یہ تمام باتیں اس معاشرت کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، فساد، فتنہ، قتل و غارت گری، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کے جان کے اور ایک دوسرے کے مال کے درپے ہونا، یہ تمام باتیں علم کی کمی کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات یوں ارشاد فرمائی کہ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسد یعنی رشک صرف دو انسانوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس بات کی ہمت اور توفیق بھی دی کہ وہ اس مال کو راہ حق میں خرچ کرے، دوسرے وہ شخص کہ جسے اللہ نے علم و حکمت عنایت کی اور اس کے ذریعے سے وہ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں صاحب علم کے متعلق جو حسد اور رشک کی بات کی جا رہی ہے، اس کو واضح کرنے سے پہلے میں ذرا حسد کی وضاحت بھی کر دوں کہ ایک صفت ہے حسد اور ایک صفت ہے رشک۔ حسد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کسی کے پاس کوئی انعام، کسی کے پاس کوئی خوبی، کسی کے پاس کوئی اچھی بات دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ جلن اور یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے یہ دولت اور مجھے یہ انعام ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے اور یہ شخص اس انعام سے اور اس دولت سے محروم ہو جائے۔ یہ حسد کے جذبات ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسد کے یہ جذبات اور یہ احساسات نہایت مذموم جذبات اور برے احساسات ہیں۔ حسد کے ان جذبات اور ان احساسات کی کسی بھی موقع اور کسی بھی مرحلے پر اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے رشک، جسے بعض اوقات ہم غبطہ کے لفظ سے، غین، با، تا اور ہا، غبطہ کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ غبطہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی کے پاس کوئی انعام دیکھتا ہے، کوئی اچھی صفت دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ اچھی بات، کاش یہ خوبصورت بات، کاش یہ علم کی بات میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، تو اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کے معاملے میں یہ بات ہے کہ جائز چیز کے اندر رشک کرنا جائز ہے، ناجائز چیز کے اندر رشک کرنا ناجائز ہے، اور اچھی اور مستحسن چیز کے اندر رشک کرنا مستحسن اور پسندیدہ ہے۔
یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دو شخص ہیں کہ جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا اور وہ اس مال و دولت کو حق کے کام کے اندر، اچھے کام کے اندر، رفاہی کاموں کے اندر، فلاح و بہبود کے کاموں کے اندر اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمایا اور وہ اس علم و حکمت پر یقضی بہا سے مراد یہ ہے کہ اس علم و حکمت پر وہ خود بھی عمل پیرا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ نے علم و حکمت عطا کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس علم پر عمل کرنے سے بچانے والا یا اس سے گریز کرنے والا ہے. وہ خود بھی اس علم کے مطابق، اس علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والا ہے. اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے تمام احوال زندگی جو ہیں وہ علم کے ان تقاضوں کے اندر جھلکتے ہوئے اور ان علم کے ان تقاضوں کے اندر سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو اشخاص ارشاد فرمائے ہیں، لیکن حقیقت کی باریک بین نگاہ سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ دراصل دو ہی نہیں ایک ہی شخص ہے. اس لیے کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو صاحب علم ہے اور جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب علم ہے، علم و حکمت اس کو عطا ہوا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور لوگوں کو سکھلاتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا اور وہ اس مال و دولت کو صحیح کام کے اندر خرچ کرتا ہے. یہاں یہ بات دیکھیے کہ جو اس کے اوپر رشک کرنے کی وجہ ہے، جو اس کے اوپر رشک کرنے کا سبب ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قابل رشک قرار دے رہے ہیں، وہ اس کا صاحب مال و دولت ہونا نہیں ہے، بلکہ اسے قابل رشک اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کو حق کے راستے کے اندر، صحیح راستے کے اندر، لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ بالواسطہ طور پر یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم کے اوپر ہی رشک کرنے کو بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جذبات اور احساسات ایسے ہی شخص کے اندر ہو سکتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے ساتھ ساتھ فہم و فراست اور علم و حکمت سے بھی نوازا ہو. اور اسی بات کو ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دو شخص برائی کے اندر برابر ہیں. فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اور مال و دولت کے ساتھ فہم و فراست سے اسے محروم کر دیا. وہ اپنے اس مال و دولت کو ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کے اندر خرچ کرتا ہے. ایک دوسرا شخص یہ سوچتا ہے اسے دیکھ کر کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں اشخاص برائی کے اندر برابر ہیں. اسی طرح سے دو اشخاص کو آپ نے خیر اور بھلائی کے اندر برابر قرار دیا اور یہ فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا اور مال و دولت کے ساتھ ساتھ اسے فہم و فراست اور علم حکمت بھی عطا فرمائی. وہ اپنی اس علم و حکمت کی وجہ سے، اپنے اس فہم و فراست کی وجہ سے اس مال کو، اس دولت کو اچھے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، نیک اور صالح کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کرتا ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو اس کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اسی طرح نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، میں بھی اسی طرح نیکی کے کاموں کے اندر اور لوگوں کی خدمت کے کاموں کے اندر روپیہ اور پیسہ خرچ کرتا. آپ نے ارشاد فرمایا فہما فی الاجر سواء، کہ یہ دونوں کے دونوں اجر کے اندر برابر ہیں. یہاں بھی آپ ذرا غور فرمائیں کہ لا حسد الا فی اثنتین میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو انسانوں پر رشک کی بات کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دو انسان نہیں ہیں، یہ ایک ہی انسان ہے. ایک وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور دولت سے بھی نوازا. دوسری جو چیز یہاں اس فرمان مبارک میں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ساتھ دو صفتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ دو صفتیں کیا ہیں کہ یقضی بہا، کہ وہ اس سے فیصلہ کرتا ہے، ویعلمھا، اور اس علم کو دوسروں کو سکھلاتا ہے. گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ محض علم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ علم ہونے کے بعد اور علم کے آ جانے کے بعد انسان کی طرف دو ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، یا اس کی طرف دو چیزیں فرض کے طور پر عائد ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا تقاضا علم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی اس علم کے مطابق گزارنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ زندگی علم کے مطابق نہ گزارے. علم تو اس نے حاصل کر لیا،
علم کے میدان کو اس نے سر کر لیا، علم کی دولت سے وہ بہرہ مند ہو گیا، لیکن علم کی دولت سے بہرہ مند ہو جانے کے باوجود اس کا عمل اس کے علم کے خلاف ہے، اس کے علم کے مطابق نہیں ہے، تو گویا وہ علم کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے علم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اس بات کو کافی نہ سمجھے کہ میں نے علم حاصل کر لیا تو یہ بات میرے لیے کافی ہو گئی، بلکہ وہ اپنے اس علم سے دوسروں کو بھی بہرہ مند کرے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسرے اس علم سے فائدہ حاصل کرنے والے، اس علم سے بہرہ مند ہونے والے ہوں، تو گویا اس نے علم کے تقاضے کو پورا کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور پھر قرآن کریم کے اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگوں میں بہتر ہونا اور لوگوں میں خیر اور افضل ہونا، اس کے لیے دو شرائط قرار دے رہے ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، وہ تم میں سے بہتر لوگ ہیں اور تم میں سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اور زیادہ بہتر اور زیادہ اعلیٰ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ نہیں کہ جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کی اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی قرآنی علوم سے بہرہ مند کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی قرآن سکھلا رہے ہیں، دوسروں کو بھی قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کے علوم سے بہرہ مند کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اسرار و رموز سکھلا رہے ہیں۔ تو اس لیے دو باتیں ارشاد فرمائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہتر انسان کون ہے کہ جو قرآن پڑھے بھی اور قرآن آگے کو سکھلائے بھی۔ گویا علم کا ایک تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھالنے والا ہو، اور علم کا دوسرا بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو خود ڈھالنے والا ہو، بلکہ دوسروں کو بھی اس علم سے بہرہ مند کرنے والا اور اس علم سے مستفید کرنے والا ہو۔ اس بات کو اوپر غور کرتے ہوئے گویا ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، قرآن حکیم نے اپنی آیات مبارکہ کے اندر علم کی اہمیت کے اوپر کس طریقے سے زور دیا ہے، علم کے میدانوں کے اوپر زور دیا۔ اور ان ساری باتوں کے بعد اور ان سارے فرامین اور ان تمام آیات مبارکہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو علم کو محدود کرنے والا ہو، علم کے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے والا ہو۔ مذاہب کی دنیا کے اندر آپ کو بہت سے ایسے مذاہب نظر آئیں گے کہ جو علم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، جو علم کو چند خاندانوں میں محدود کر دیتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کو چند خاندانوں تک محدود کر دیتے ہیں، اور اس بات کو باقاعدہ مذہبی طور پر جرم قرار دے دیا جاتا ہے کہ اس خاندان کے علاوہ اگر کسی اور خاندان کے افراد علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو علم کے یہ دروازے ان کے اوپر بند کر دیے جائیں گے، ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جائے گا، ان کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی۔ یہ چند مذاہب کی تعلیمات ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جو علم کو اس طریقے سے محدود نہیں کرتا، علم کی اس طریقے سے حد بندیاں نہیں کرتا، بلکہ پورے تمام انسانوں کے اندر علم کے فروغ کو، تمام انسانوں کے اندر علم کی اہمیت کو، تمام انسانوں کے اندر علم کی فروغ اور علم کی اشاعت کے اوپر زور دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن حکیم نہ صرف یہ کہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نہ صرف یہ کہ سائنسی علوم کو روکنے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم سائنسی علوم کو فروغ دینے والا ہے۔ علم کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اسلام کا تصور علم کیا ہے، اسلام کس قسم کے علم کو فروغ دیتا ہے، وہ کون سی نوعیتیں ہیں کہ جن علوم کو اسلام فروغ دیتا ہے، جن علوم کے حاصل کرنے کی اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے، اور وہ کون سے علوم ہیں کہ جن علوم سے اسلام ہمیں روکتا اور منع کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ تمام باتیں اسلام کے علوم کے حوالے سے، اسلام کے علوم کی اشاعت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں علم کی صحیح اہمیت سمجھنے اور علم کی صحیح قدر کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔